السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہیں جی؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پنجاب اسمبلی سے ایک بڑی اپڈیٹ ہے، بڑی اچھی خبر ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ 2 دسمبر کا وہاں پر کہا گیا ہے جی نوٹیفیکیشن منسوخ کیا جائے 2 دسمبر 2024 کا، اور ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا مطالبہ کیا گیا ہے، وہ بھی بحال کیا جائے۔ لیو انکیشمنٹ اور دیگر مطالبات بھی جو ہے وہ سامنے رکھے گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے ایک ممبر ہیں، ایم پی اے صاحب ہیں، معزز ایم پی اے جناب امجد علی جاوید صاحب، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ان کا تعلق ہے۔ تو انہوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے، فلور آف دا ہاؤس جو ہے ملازمین کے، سرکاری ملازمین کے اور پینشنرز کے مطالبات اس قرارداد میں انہوں نے ذکر کیا ہے اور پنجاب اسمبلی کے سامنے اس کو رکھا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ 2 دسمبر 2024 کا نوٹیفیکیشن منسوخ کیا جائے اور جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے وہ دیا جائے۔ پنجاب کے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ اور پینشنرز کے ساتھ امتیازی سلوک ختم کیا جائے اور لیو انکیشمنٹ بحال کی جائے۔ تو یہ قرارداد انہوں نے پیش کرتے ہوئے کیا کہا یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں اور بعد میں اس چیز کو دیکھیں گے ہم کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے جو ہے وہ پڑ سکتا ہے حکومت پر۔ آیا اس قرارداد کے منظور ہونے پر جو ہے وہ حکومت مجبور ہوگی کہ 2 دسمبر کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ واپس لے اور جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے سرکاری ملازمین کو وہ بھی دے؟ اگر یہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا حکومت پر؟ تو یہ چیز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں کہ جناب امجد علی جاوید صاحب نے کیا کہا۔ کہ ایک ریزولوشن آؤٹ آف ٹرن پیش ہو جائے جی کریں جی امجد صاحب، ہاؤس نے اجازت دی ہے۔ یہ ایوان اس امر کا اظہار تشویش کرتا ہے کہ صوبہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کی پینشن میں مجوزہ کمی، لیو انکیشمنٹ کے خاتمے اور ڈسپیرٹی الاؤنس کی عدم فراہمی کا نفاذ کیا گیا ہے، جس پر پنجاب کے سرکاری ملازمین مسلسل سراپا احتجاج ہیں، جبکہ مملکت خدادات کی وفاقی حکومت اور دیگر صوبوں میں سرکاری ملازمین کو مذکورہ سہولیات بدستور حاصل ہیں، جس کے باعث پنجاب کے ملازمین کے ساتھ واضح عدم مساوات پیدا ہو رہی ہیں، جو آئین پاکستان میں دیے گئے مساوی حقوق کی روح کے خلاف ہے۔ مذکورہ بالا اقدامات نہ صرف ملازمین کے معاشی استحکام کو متاثر کر رہے ہیں بلکہ ان کے پیشہ ورانہ حوصلے اور کارکردگی پر بھی منفی اثرات مرتب کریں گے۔ لہٰذا یہ ایوان حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتا ہے کہ سرکاری ملازمین کی پینشن میں کسی بھی قسم کی کمی کے مجوزہ اقدامات کو فوری طور پر واپس لیا جائے، لیو انکیشمنٹ کی سہولت کو بحال رکھا جائے، وفاق اور دیگر صوبوں کی طرز پر پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے ڈسپیرٹی الاؤنس فوری طور پر منظور کیا جائے۔ یہ ایوان حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ مذکورہ معاملات پر فوری اور مثبت اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ سرکاری ملازمین میں پائی جانے والی بے چینی کا خاتمہ کیا جا سکے اور انتظامی نظام کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ جی منسٹر فائنانس یہاں موجود ہیں، تو چونکہ یہ پینشن اور اس طرح کے معاملات ہیں ہم اس کو پینڈ کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے اس کی اگر ہم جواب رپورٹ منگوا لیتے ہیں ہاں اگلی اس میں پھر آ جائے گا جی، نہیں میں بھی یہی ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ منگوا لیتے ہیں جی۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ جی ناظرین گرامی، آپ نے ملاحظہ کیا جناب امجد علی جاوید صاحب نے بھرپور ترجمانی کی پنجاب کے سرکاری ملازمین کی، پینشنرز کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اور جو مراعات دیگر صوبوں اور وفاق میں ملازمین کو، پینشنرز کو دی جا رہی ہیں تو وہ پنجاب کے ملازمین کے لیے بھی بحال کی جائیں، ان کو دی جائیں۔ اس میں 2 دسمبر 2024 کا جو نوٹیفیکیشن ہے جس میں پینشن کی جو ہے اور گریجویٹی میں کٹوتی کی گئی اس کو ختم کیا جائے، لیو انکیشمنٹ بحال کی جائے، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اور اسی طرح کے دیگر جو معاملات ہیں ان کا انہوں نے اس قرارداد میں ذکر کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملازمین میں پائی جانے والی اس بے چینی کو ختم کیا جائے۔ اس پر جو ہے جناب اسپیکر نے جواب مانگا
جناب وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان سے، تو انہوں نے کہا جی اس سارے معاملے پر جو ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ ایک رپورٹ منگوا لیتے ہیں، تو جو رپورٹ آئے گی پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ تو اب اس کا دیکھتے ہیں کہ جی امپیکٹ کیا آتا ہے۔ سب سے پہلے تو جو ہے وہ رپورٹ منگوائی گئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ رپورٹ کتنے عرصے بعد آتی ہے، یعنی مہینہ لگتا ہے اس کو، 15 دن لگتے ہیں، کب آتی ہے وہ رپورٹ، اور پھر رپورٹ میں جو ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کیا کہتا ہے، اور بالفرض اگر یہ قرارداد ٹیبل ہو جاتی ہے، ایوان کے سامنے رکھ دی جاتی ہے اور اس پر ووٹنگ ہوتی ہے، تو صاف ظاہر ہے یہ منظور ہو جائے گی، میرا خیال ہے منظور ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ منظور ہو جاتی ہے قرارداد، تو پھر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا حکومت پر؟ آیا یہ بائنڈنگ ہوگا یہ اس قرارداد پر عمل کرنا، یعنی حکومت مجبور ہوگی کہ جو کچھ قرارداد میں کہا گیا ہے اس پر منوان عمل کیا جائے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، حکومت پر بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک اخلاقی طور پر ایک جواز ضرور پیدا ہو جاتا ہے، ایک پریشر ہوتا ہے کہ یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں، اس پر غور کیا جائے، اس میں کچھ جو ہے وہ اگر 45% ڈسپیرٹی مانگ رہے ہیں تو ان کو 30% دے دیا جائے، 25% دے دیا جائے۔ 2 دسمبر کا یکسر وہ اگر کہہ رہے ہیں جی نوٹیفیکیشن ختم کیا جائے، تو اس میں جو چیدہ پوائنٹ ہیں ان کو جو ہے وہ واپس لے لیا جائے، تو اس طرح تو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر حکومت جو ہے اس کے ذہن میں، اس کے دل میں ملازمین کے حوالے سے اور پینشنرز کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ ہو، تو میرا تو خیال نہیں ہے کہ حکومت خصوصاً سی ایم جو پنجاب ہیں میڈم مریم نواز شریف صاحبہ، وہ چونکہ آپ ان کے اکثر بیانات سنتے رہتے ہیں، اور جو ہمارے محترم وزیر تعلیم ہیں ان کے بھی اساتذہ کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ بھی آپ ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، تو ان حالات میں مجھے نظر نہیں آتا کہ اگر یہ قرارداد منظور ہو بھی جاتی ہے تو یہ لازمی جو ہے وہ اس پر حکومت عمل کرنا ہوگا، تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے میرے خیال میں۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ معزز ایوان ہے، پورے پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں، عوام ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کے ایک معزز رکن امجد علی جاوید صاحب ہے جو اکثر و بیشتر ملازمین کے اور پینشنرز کے حق میں بولتے رہتے ہیں، اساتذہ کے حق میں بولتے رہتے ہیں، تو انہوں نے یہ قرارداد پیش کیا، اور اس قرارداد پر اب رپورٹ آئے گی، اس کے بعد ووٹنگ ہوگی، تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کا کوئی آؤٹ کم جو ہے وہ برآمد ہونے والا نہیں ہے حکومت کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن ہماری یہ خواہش ہے، مطالبہ ہے کہ 2 دسمبر کا 2024 کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو واپس لیا جائے، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو وفاق میں دیا جا رہا ہے اسی طرز پر جو ہے وہ صوبہ پنجاب کے ملازمین کو دیا جائے، لیو انکیشمنٹ جو دیگر صوبوں اور وفاق میں اس کی سہولت برقرار ہے، دی جا رہی ہے، اور پنجاب میں اس پر اس قسم کی جو چیزیں عائد کر دی گئی ہیں کہ کوئی اس بارے میں سوچے ہی نہ، یعنی اس کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے، تو اس کو بحال کیا جائے پرانے طریقہ کار کے مطابق۔ رول 17A ہے اور دیگر معاملات ہیں، اور اسکولوں کی نجکاری بند کی جائے، اور اسی طرح دیگر جو مطالبات ہیں، تو یہ ہمارا مطالبہ ہے، خواہش بھی ہے۔ لیکن یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے مجھے اس کا کوئی آؤٹ کم نکلتا نظر نہیں آئے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔